من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الشورى کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ان گناہوں کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے، اور اللہ بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ جو قدرتی آفات ہیں، حوادثات ہیں، سیلاب ہے، طوفان ہے، آسمانی بجلی کا گرنا، قدرتی آفات جن کو کہا جاتا ہے، عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف عذاب ہے اللہ کی طرف سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عذاب ہے، لیکن اس میں بہت ساری جہتیں ہیں، مختلف جہتیں ہیں۔ ایک جہت اس میں یہ ہے کہ جتنی حوادثات آتی ہیں یہ مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، تاکہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، دنیا میں بیماریوں سے، مصیبتوں سے، حوادثات سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے، تاکہ قبر میں عذاب کے لیے کوئی گناہ نہ بچے، اور اگر پھر بھی کوئی بچ جائے گناہ تو برزخ میں ان کو عذاب ہو اور ان کو گناہوں سے پاک کیا جائے، آخرت کے لیے ان کو پاک کر دیا جائے۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا اذن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه۔ فرمایا مسلمان کو کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، کوئی بیماری لگتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا اس کے بدن میں چبھتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ مصیبتیں گناہوں کے لیے کفارہ ہیں۔ تو ایک جہت تو ان قدرتی حوادثات اور قدرتی آفات میں یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ صرف عذاب ہے۔ اگر یہ فقط عذاب ہے تو کچے کے ڈاکوؤں پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کراچی میں سود خوروں پر یہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟
رشوت خوروں پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ چوریاں ڈکیتیاں سب سے زیادہ کراچی میں ہیں، کیوں عذاب نازل نہیں ہوتا؟ کرپشن سب سے زیادہ کراچی اور سندھ میں ہے، عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تو ایک جہت تو یہ ہے کہ یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان بخار اس کو لگ جائے تو اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیماریوں کا تذکرہ ہوا تو ایک شخص نے کہا میں تو بیماری نہیں جانتا، واللہ بیماری کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم عنا فلست منا، کھڑے ہو جاؤ یہاں سے، تم ہم میں سے نہیں ہو۔ مسلمان پر مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک جہت اس میں یہ ہے، اور دوسری جہت بعض ایسے ایمان والے ہوتے ہیں ان پر مصیبت آتی ہے، اللہ ان ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، مصیبتوں کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم۔ جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس قوم کے ساتھ محبت رکھتا ہے ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، امتحانات میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں اس دنیا میں جو آتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد جو جتنا اونچا مقام والا ہوتا ہے اس پر مصیبتیں آتی ہیں، تو اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن علاقوں میں سیلاب آیا، بنیر میں سیلاب آیا، یا دوسرے علاقوں میں بٹرگرام میں سیلاب آیا، باجوڑ میں سیلاب آیا، لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑے مجرم تھے اور بڑے گناہگار تھے اور اللہ کے نافرمان تھے اور ان پر عذاب آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر شہر میں ہر گاؤں میں گناہگار بھی ہوتے ہیں، مجرم بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسرے ایمان والے، تقوی والے، پرہیزگار، وہ اس میں چلے جاتے ہیں، عذاب میں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ فقط عذاب نہیں ہے، دوسری جہت اس میں یہ ہے۔ اور تیسری جہت اس میں اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کو شہادت کا مقام عطا کرتا ہے، شہادت کا بہت اونچا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے شہادت کی تمنا کی، لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے شہادت مانگی اللہ سے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا ببلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور وہ بھی مدینہ منورہ میں۔ تو بہت سارے لوگوں کو اللہ شہادت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہادۃ سبع سوى القتل فی سبیل اللہ، ایک تو وہ شہید ہے جو کفار کے مقابلے پر جہاد میں لڑتے ہوئے مارا جائے، ایک وہ شہید ہے فی سبیل اللہ۔
فرمایا اس کے علاوہ 7 قسم کے شہید اور بھی ہیں اس امت میں. 7 قسم کے شہید جن کو شہادت کا مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ شہید والا اجر و ثواب پا لیتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے الغریق شہید، جو پانی میں ڈوب جائے وہ شہید ہے. الغریق شہید، پانی میں ڈوب جائے شہید ہے. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں. وصاحب الحریق شہید، اور جو آگ میں جل جائے وہ بھی شہید ہے. اور تیسرا والذی یموت تحت الہدم شہید، جس پر کوئی عمارت گر جائے اور اس عمارت کے اندر وہ مر جائے وہ بھی شہید ہے. عمارت اس پر گر جائے یا وہ عمارت سے گر جائے وہ بھی شہید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو شہادت بھی عطا کر دی، شہید کا مقام ان کو مل گیا. نیک لوگ بھی تھے، اس میں دیندار لوگ بھی تھے، نمازی بھی تھے، صوم و صلات کے پابند بھی تھے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے. کیا ان پر بھی عذاب تھا؟ اللہ نے ان کو شہادت کا مقام نصیب کر دیا. اسی طرح فرمایا المبتون شہید، جس کو پیٹ کی بیماری لگ جائے اور پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. فرمایا المطعون شہید، جس کو طاعون کینسر کا پھوڑا لگ جائے اور اس میں مر جائے وہ بھی شہید ہے. والمرأة تموت بجمع شہید، اور عورت اگر بچے کی ولادت کے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے. تو ایک تو فی سبیل اللہ شہید ہے اللہ کے راستے میں جہاد میں، اور 7 قسم کے شہید اللہ نے اور بھی بیان کر دیے. تو ان سیلابوں میں کچھ لوگ شہید بھی ہو گئے، کچھ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، کچھ لوگوں کے درجات بلند ہو گئے، کچھ لوگوں کو شہادت مل گئی. اور چوتھی حیثیت اس کی آزمائش ہے، امتحان. اب جو زندہ بچ گئے، کوئی ایک زندہ بچ گیا، اس کے گھر کے 10 افراد سیلاب میں بہہ گئے، 20 افراد سیلاب میں بہہ گئے، اس کے لیے بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے اس کے لیے. اب وہ بقیہ زندگی کیسے گزارے گا اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ تو محض اللہ کی طرف سے یہ آیا اور اللہ کو منظور تھا، تو یہ کامل ایمان والا ہے. تو اس میں امتحان بھی ہے. جو زندہ بچ گئے ان کے لیے امتحان. اور 5ویں حیثیت اس کی دوسرے لوگوں کو تنبیہ ہے. ہم اور آپ سب کو تنبیہ ہے. جو زندہ ہیں جہاں سیلاب نہیں آیا، یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے. تنبیہ کیا ہے؟ توبہ کر لیں، ہم اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سے. آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. اللہ کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں وہ بغیر سبب کے نازل ہوتی ہیں. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، بغیر سبب کے رحمت نازل کرتا ہے. لیکن اللہ جو کسی پر مصیبت نازل کرتا ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. کاش کہ ہم اس سے تنبیہ حاصل کر لیں اور ہم توبہ کر لیں. کیوں یہ سیلاب پہاڑی علاقوں میں آ سکتے ہیں اور یہاں نہیں آ سکتے؟ کیا یہ مکانات ان علاقوں میں گر سکتے ہیں اور یہاں نہیں گر سکتے؟ اورنگی ٹاؤن میں بلڈنگ کیسے گری آپ سب کو معلوم ہے. تو اس کے لیے کوئی وقت معلوم نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے، خبردار ہو جاؤ. حضرت یونس علیہ السلام نے
اپنی قوم کو سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن قوم نہ سمجھی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے خبر دے دی کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے، اور عذاب کی نشانیاں بھی بتا دی، علامتیں بتا دی، اور خود یونس علیہ السلام اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے جس پر اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو ڈال دیا، وہ الگ واقعہ ہے۔ لیکن پیچھے جو گاؤں تھا، جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ جو علامات، جو نشانیاں یونس علیہ السلام نے بتائی تھی کہ آسمان کا رنگ پہلے ایسے ہوگا، پھر ایسے ہوگا، اور پھر ایسے ہوگا، پھر عذاب آئے گا پوری قوم پر، جب وہ نشانیاں انہوں نے دیکھ لی تو انہوں نے اپنے بچے، اپنے بوڑھے، اپنے مرد، اپنی عورتیں وہ ایک میدان میں نکال دی اور گڑ گڑانے لگے، رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ جب توبہ کر لی تو عذاب ٹل گیا۔ تو ہمارے لیے اس میں تنبیہ ہے، سبق ہے، ہم پر بھی ایسی مصیبت آ سکتی ہے، اس لیے ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ان قدرتی آفات میں جو چھٹی جہت ہے، حیثیت، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ جس کو اللہ نے مال دیا، جس کو اللہ نے دولت دی، وہ تعاون بھی کر سکتا ہے ان مسلمانوں کے ساتھ۔ جو بچ گئے سیلابوں سے، ان کے گھر گر گئے، مکانات گر گئے، ان کے لیے مکانات کی ضرورت ہے، ان کے لیے دواؤں کی ضرورت ہے، ان کے لیے علاج معالجے کی ضرورت ہے۔ تو مال والوں کے لیے آزمائش ہے کہ وہ مال والے اپنے مال کے ذریعے سے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ بھی اس میں ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، اور لوگ فاقے برداشت کرنے لگے، شدید قحط۔ لوگوں نے شکایت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ قحط پڑ گیا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور کل پرسوں تمہارے لیے انتظام ہو جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ مال تجارت، کھانے پینے اور غلے سے لدے ہوئے ملک شام سے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دولت دی تھی، مالدار تھے، لیکن دولت اللہ کے نام پر انہوں نے خرچ بھی کی، صدقہ بھی کیا، جہاں ضرورت پڑی وہاں خرچہ کیا۔ اب 1000 اونٹ جن پر غلہ لدا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھی، جب وہ مدینہ پہنچنے لگے تو مدینہ منورہ کے جو تاجر تھے وہ تاجر باہر نکلے اس قافلے کے استقبال کے لیے، غلہ خریدنے کے لیے۔ اب کوئی تاجر کہتا ہے کہ آپ یہ غلہ مجھ پر فروخت کر دیں، میں 10 کے بدلے 11 روپے دوں گا، یعنی 1 روپیہ فائدہ دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملے گا۔ کوئی تاجر کہتا ہے میں 10 کے بدلے 12 دوں گا، کوئی کہتا ہے میں 10 کے بدلے 13 دوں گا، 14، 15، 10 روپے کی چیز ہو میں 15 روپے میں خرید لوں گا تم سے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میرا معاملہ ایسی جگہ ہو چکا ہے جہاں
کم سے کم ایک کے بدلے میں 10 ملتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ایک کے بدلے میں 70 ملتے ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے، تاجر ایسے کون سا تاجر ہوگا جو ان سے اتنی بڑی قیمت پر غلہ خریدے گا؟ اتنی قیمت تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے، میں یہ غلہ فروخت نہیں کرنا چاہتا، میں یہ سارا اہل مدینہ پر صدقہ کرنا چاہتا ہوں، ان پر فقر و فاقہ ہے، قحط ہے، اور اللہ کے ہاں کتنا ملے گا؟ قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو جو 1 روپیہ صدقہ کرے گا اس کے لیے 10 روپیہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا کم سے کم۔ اور یہ 10 پر اکتفا نہیں، حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم بسیئۃ فلم یعملها لم تکتب له ومن ہم بسیئۃ فعملها کتبت له سیئۃ واحدہ، جو آدمی گناہ کا ارادہ کرے اور پھر گناہ نہ کرے وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جو گناہ کا ارادہ کرے اور پھر گناہ کر لے ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ ومن ہم بحسنۃ کتبت له حسنۃ، جو نیکی کا صرف ارادہ کرے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ ومن ہم بحسنۃ فعملها کتبت له 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ، اور جو ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، پھر جتنا اس کا اخلاص زیادہ ہوگا 700 گنا تک نیکیاں اس کی بڑھائی جاتی ہیں، اور 700 گنا پر بھی اکتفا نہیں، الى اضعاف کثیرہ، اس سے بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو جن حضرات کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، وہ ان آفات میں پھنسے ہوئے لوگ، مبتلا لوگ، ان کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں سیلاب آیا، جہاں مکانات گر گئے، جہاں بستیاں ساری اجڑ گئیں، جہاں یتیم بچے رہ گئے، جہاں بیوہ عورتیں رہ گئیں، جہاں ایک ایک گھر سے 20 40 افراد سیلاب میں بہہ گئے، آپ ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ان علاقوں کے لوگ بڑے مجرم تھے اور ان پر عذاب آیا۔ بھائی سود کراچی میں چلتا ہے، رشوت کراچی میں چلتی ہے، اور چوری ڈاکہ کراچی میں چلتے ہیں، کرپشن کراچی میں چلتی ہے، یہاں کیوں عذاب نہیں آیا؟ اس لیے میں نے تفصیل بتا دی کہ یہ جو قدرتی آفات ہیں ان میں ایک جہت تو یہ ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہے، جو اس میں مبتلا ہو گئے ان کے گناہ معاف۔ دوسری جہت یہ ہے کہ جو بے گناہ ہیں ان کے درجات بلند ہو گئے۔ تیسری جہت جو غرق ہو گئے اللہ نے ان کو شہادت کی نعمت عطا کر دی۔ چوتھی جہت جن کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے تو وہ زندہ بچ گئے، ان کے لیے آزمائش۔ اور پانچویں جہت ہمارے لیے تنبیہ ہے، ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگے۔ یہ طوفان یہاں بھی آ سکتا ہے، آسمانی طوفان، زمین کا زلزلہ، یہ یہاں بھی آ سکتا ہے، اس لیے ہم بحیثیت مجموعی قوم کے ہم توبہ کر لیں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے جب سے سنا کہ وہاں یہ سیلاب آیا اور اتنے نقصان ہوا، چاہیے تو یہ کہ اس کے بعد سے ہماری مسجدوں میں نمازوں میں جگہ نہ ہوتی، مسجدیں بھر جانی چاہیے تھی، سب لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے تھا،
لیکن پھر بھی صورتحال وہی ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے اور لوگ بازار آباد ہوتے ہیں اور مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔